ملکی سیاست بھرپور مزاحمت کی طرف بڑھنے جا رہی ہے یا مزاحمتی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ سارا انحصار اپوزیشن کے 8 فروری کے احتجاج پر ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے نامزد کردہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کے اپوزیشن لیڈر بن جانے کے بعد اب ساری نظریں 8 فروری کے شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج پر ہیں، جس میں اب صرف 16 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے اسٹریٹ موومنٹ تیز کرتے ہوئے آج پشاور، نوشہرہ، مردان میں احتجاجی ریلیاں نکالی۔ دوسری جانب حکومت کو بھی مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں رہی اور طے پایا ہے کہ تحریک انصاف 8 فروری کا احتجاج کر لے، اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اور مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو سکیں گے، اور خاص طور پہ 8 فروری کی جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو شاید یہ اس سے پہلے کوئی مذاکرات کی بات کے اوپر توجہ نہ دیں۔ جبکہ یہی حکومت آج سے 2 ہفتے پہلے تک مذاکرات کے لیے بہت زیادہ سرگرم تھی۔ اس حوالے سے 18 جنوری کو ہم نے اپنے پروگرام میں خبر دی تھی کہ حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو مذاکرات کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ چند دن پہلے حکومت کے 2 طاقتور اور با اختیار وزراء نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو مل کر انہیں کہا کہ آئیں مذاکرات شروع کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بات چیت سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور جب یہ آفر دی جا رہی تھی حکومتی وزراء کی جانب سے، تو اس میں تحریک انصاف کے جو رہنما اس ملاقات میں موجود تھے، انہیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ جو آپ کو مذاکرات کا پیغام دے رہے ہیں، اس میں جو عسکری قیادت ہے اور میاں نواز شریف دونوں کی اس میں رضامندی شامل ہے، تو ان کے کانسنٹ سے ہی ہم آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، تو آئیں مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر اس پہ ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ دوسری جانب تیرا میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تحریک انصاف پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تیرا آپریشن پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مکمل طور پر آن بورڈ ہیں، مگر سیاسی ایجنڈے کے تحت شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والے ٹیررسٹ یا ٹیررزم کو ختم کرنے کے بجائے دے آر فیسیلیٹیٹر۔ ابھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے، پروونشل گورنمنٹ جو بڑھ کے مار رہی ہے کہ ہم خلاف ہے، تو ایگریمنٹ کس نے کیا ہے؟ یہ آپریشن جو کچھ ہو رہا ہے دے آر آن بورڈ، اور پروونشل گورنمنٹ کے ایما پر سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نہیں آپ کا بس نہیں چلتا تو پھر کرسی چھوڑ لے۔ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں سی ٹی ڈی ہے، ہمارے صوبے میں نہیں ہے۔ پیسے سب سے زیادہ ان کو ملے۔ آپ کے پورے صوبے میں فارنزک لیب نہیں ہے۔ فارنزک لیب کے لیے ہم جاتے ہیں ابھی بھی لاہور، شرم کی بات۔ تو کیا اب مزاحمت ہونی ہے یا مفاہمت؟ یہ فیصلہ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے خود بھی 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، کیا وہ اپوزیشن کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے احتجاج کو جوائن کر سکتے ہیں یا سیپریٹلی احتجاج کریں گے؟ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ سانحہ گل پلازا پر شروع ہونے والی نوک جھوک کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اس پر تجزیہ شامل کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کا، اور اطہر کاظمی صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ شامی صاحب یہ بتائے گا کہ ملکی سیاست اب اس میں ظاہر ہے فیصلہ ہونا ہے کہ ایک بھرپور مداحمت کی طرف ہماری سیاست جائے گی یا مفاہمت کی طرف جانا ہے۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی مذاکرات یا بات چیت ہوگی وہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ ریسنٹلی رانا ثناء اللہ صاحب نے، محسن نقوی صاحب نے، میں نے خبر دی تھی پچھلے ہفتے کے 2 وزراء نے تحریک صاحب کو چند روز پہلے مذاکرات کی باضابطہ دعوت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عسکری قیادت اور میاں نواز شریف کی رضامندی سے ہم آپ کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آن بورڈ ہے سارے معاملے پر، لیکن تحریک صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ لگ یہ رہا بظاہر کہ تحریک صاحب بھی 8 فروری کا اپنا شو کرنا چاہ رہی ہے، اس کے بعد پھر مذاکرات کی طرف تحریک صاحب شاید آئے۔ کیا لگ رہا آپ کو 8 فروری کا شو جو ہے وہ جسٹ ایک تحریک انصاف کی طرف سے ایک جو ہے معمول کی کارروائی ہوگی اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف اور حکومت بیٹھیں گے مذاکرات کی میز کے اوپر؟ دیکھیے، یہ تو تحریک انصاف پر اور حکومت پر منحصر ہے کہ کب وہ میز کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کب کرسی پر بیٹھتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر طاقت کا بھرپور مظاہرہ نہیں ہوگا تو پھر تحریک انصاف تو بڑی کمزور پوزیشن میں آ جائے گی، اور اس کا سیٹ بیک ہوگا اس کو۔ اور اگر وہ ایک طاقت کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی خفت ہوئی ہے اور وہ قابو نہیں پا سکی اس احتجاج پر، تو پھر صورتحال مختلف ہوگی۔
تو گویا اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر 8 فروری کو ہوگا، اس کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکے گا کہ کون سا فریق جو ہے وہ کتنا آگے بڑھے گا اور کتنا پیچھے ہٹے گا۔ ویسے تو شامی صاحب جو ماضی قریب میں جو تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی تحریک چلائی گئی ہیں اس میں پنجاب کی صورتحال کو دیکھ لیا جائے یا سندھ کی صورتحال کو دیکھ لیا جائے یا بلوچستان کی حالات کو دیکھ لیا جائے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ بھرپور پاور شو تحریک انصاف نہیں کر سکی. اس میں ظاہر ہے حکومتی رکاوٹیں بھی تھیں, مختلف جو ہے وہ وہاں پہ سختی بھی تھی, بہت سارے عوامل کار فرما تھے. کے پی کے اندر تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے, وہاں وہ جتنا مرضی کر لیں اس سے نیشنل پولیٹکس پہ تو اتنا زیادہ اثر اس کا نہیں پڑتا. تو اب کی مرتبہ بھی بظاہر تو لگ یہی رہا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ بہت کوئی غیر معمولی شو جو ہے وہ تحریک انصاف شاید نہیں کر پائے گی. دیکھیے تحریکیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں یا اور نقطہ عروج کو پہنچتی ہیں. جو تحریک انصاف کی جو کمپین ہے وہ نقطہ عروج سے شروع ہوئی ہے یا اور گزشتہ 2 سال میں پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جو مومنٹم ٹوٹا ہے اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ یعنی دگرگوں ہوتا چلا گیا ہے. تو جو کارکن ہوتے ہیں ان کو آپ مسلسل اگر سڑکوں پہ رکھیں اور بار بار ان کو آزمائیں تو وہ بھی دل شکستہ ہو جاتے ہیں یا اور ان کے اندر بھی وہ لگن اور تڑپ باقی نہیں رہتی جو کہ عام حالات میں ہو سکتی ہے. تو کیونکہ نقطہ عروج سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اس لیے آہستہ آہستہ اس کی طاقت جو ہے وہ کام ہوتی چلی گئی. اب ایک نیا تجربہ ہے جو تحریک انصاف نے کیا, اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دوبارہ نقطہ عروج کو حاصل کرتی ہے یا اس طرف قدم بڑھاتی ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے جو ہماری تاریخ بتاتی ہے اس میں تو کوئی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے کہ اتنی طاقت کا مظاہرہ کرے کہ وہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے کورنش بجا لائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, جو ان کا اپنا فیصلہ ہے انہوں نے اپنے پتے خود لگائے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ بھی انہی کو بھگتنا ہوگا. بڑا دلچسپ آپ نے تجزیہ دیا ہے شامی صاحب کے تحریک جو ہے وہ نقطۂ آغاز سے نقطۂ عروج کی طرف گریجولی بڑھتی ہے, لیکن یہ پہلی تحریک ہے جو نقطۂ عروج سے نقطۂ جو ہے وہ آغاز کی طرف یا آہستہ نیچے گریجولی نیچے آتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مومنٹم گین پر کر پاتے ہیں یا نہیں. اطہر کاظمی صاحب کیا لگ رہا ہے, تحریک انصاف کی بڑی امیدیں ہیں, آج بھی پشاور میں, مردان میں, نوشہرہ میں ریلیز نکالی گئی ہیں, وہاں بھی موبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کا اپنا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیس ہے ان کی. کیا لگ رہا ہے, ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے چونکہ اب 16 دن باقی رہ گئے ہیں, ایک بھرپور مزاحمت ہو پائے گی یا مشکل ہے ایسا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری جو ہے وہ اس کی قطعاً یہ جو ہے سارا احتجاجی عمل اس کی وہ انتہا ہوگی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اس کی انتہا ہوگی, کیونکہ اگر آپ سہیل آفریدی کا اپنا پلان دیکھیں تو انہوں نے 8 فروری کے بعد کشمیر جانا ہے, اس کے بعد گلگت بلتستان جانا ہے. تو میرے خیال میں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ ایک جو تحریک, جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ تحریک آہستہ آہستہ چلتی ہے. اور غالباً پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ہی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں پتہ چلے گا کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. یہ تحریک آہستہ آہستہ گریجولی اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو تحریک چل رہی ہے یہ تھوڑی سی ٹو بی آنیسٹ یونیک ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو اتنا زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی ہو اور ان کے ساتھ جس قسم کے معاملات ہیں اس کے باوجود وہ ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لیں اور اس کے باوجود 3 سال کے بعد بھی وہ اتنے ریلیونٹ ہوں کہ سب لوگ ان کے اوپر بات بھی کریں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی عوامی سپورٹ تو ہے اور وہی حکومت کا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو اس مسئلے کو انکریز کرتی ہے چیز, وہ 3 سالوں میں حکومت کی ڈیلیورنس کدھر ہے. کیا حکومت نے اکانومی کو بہتر کر دیا؟ حکومت جس قسم کا بیانیہ لے کے چلتی ہے, آپ نے بھی اس میٹنگ کا ذکر سنا ہوگا کہ گزشتہ روز ہی کچھ صحافیوں کی ملاقات بھی بالکل, میں ہوئی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا آپ کی ذرائع طرف کے اطہر کاظمی ساتھ. صاحب کہ آپ بھی کل ملے تھے, ملاقات میں تھے آپ, بریفنگ میں, وہاں سے آپ نے کیا فیلر لیا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ بڑی کلیئر تھی کہ بھائی سیاستدانوں نے کرنی ہے, بات چیت ہم نے نہیں کرنی. جس نے کرنی ہے بات چیت وہ سیاستدان جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں. لیکن جو تاثر یہ موجودہ حکومت دیتی ہے کہ وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ شراکت دار ہے اقتدار میں, اس کی وہاں پہ کمپلیٹ نفی کی گئی کہ جو چاہے غزہ بورڈ پیس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, یہ ٹوٹلی اور سولی حکومت کا فیصلہ, اور جو حکومت کہتی ہے
پھر اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. تو اس چیز کو تو جو حکومت کا بیانیہ رہا ہے، نہ صرف حکومت کا بلکہ جو حکومتی اتحادی ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہو جائیں، دیگر معزز دوست ہو جائیں، وہ بار بار ہائیبریڈ نظام کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے. یہ کیا 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے 2 سال پہلے یہ بیانیہ تھا؟ شاید 2 سال پہلے یہ تھا کہ ہم بہت کچھ ڈیلیور کر لیں گے اور سارا کریڈٹ ہم نے لینا ہے. صحیح. اب 2 سالوں میں 3 سالوں میں شاید چیزیں اس طرح اچیو نہیں ہوئی تو آدھا الزام کسی اور پہ ڈالنا ہے، تو شاید اس وجہ سے ہائیبریڈ نظام یاد آ گیا. لیکن جو بھی ہے چیزیں، ٹو بی آنےسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے 8 فروری کو اس کی انتہا نہیں ہونی، یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. صحیح ہے. اور باقی آپ کی کیا فیل تھی کہ معاملات جو ہیں ملک کے اندر مفاہمت کی طرف بڑھیں گے یا کیا ہوگا؟ جو کل کی بریفنگ کے اندر سے آپ نے کیا دیکھیں وہاں پہ ٹیک اوے ٹو کیا بی تھا؟ آنےسٹ سیاست کے حوالے سے بہت سارے obviously نیچرلی لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں، اور اس میں یہی کہا گیا کہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں، اس میں تو ہماری ان پٹ ہوگی. لیکن اگر سیاستدانوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ کوئی احتجاج ہے یا کوئی تحریک ہے، مذاکرات آگے بڑھانے، تو وہ سیاستدان فیصلہ کریں گے. آلدو کہ صحیح. وہاں پہ ایک بڑا لیڈنگ قسم کا کامنٹ نما ایک کوشچن بھی کیا گیا، جس میں بڑی تحقیر آمیز قسم کی گفتگو کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے